اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخرت میں امیدوار رہو اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو. اور انہوں نے جھٹلا دیا. آخرکار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھر میں پڑے کے پڑے ہی رہ گئے. اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا. تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے. ساری جو مقامات کی تصویریں ہیں یا جو علاقے ہیں وہ آج بھی موجود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر کے وہاں پر. اور کچھ آپ نے ڈاکیومنٹریز میں دیکھے بھی ہوں گے، ان کے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے جو چیزیں بنی ہوئی رکھی ہوئی ہیں، مطلب ایز اٹ از موجود ہے. پہاڑوں کو تراش کے جو گھر بنائے ہوئے ہیں یا جو وہاں پر اپنے ٹیمپلز بنائے ہوئے تو وہ بھی موجود ہے. وہاں پر جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ. ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیا تھا اور انہیں راہ راست سے دور کر دیا تھا. حالانکہ وہ ہوش رکھنے والے لوگ تھے، یعنی کہ بہت ہی عقل مند قسم کے لوگ کہلاتے تھے اپنے وقت. اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا. موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بینات لے کر آئے تھے، مگر انہوں نے اپنی زمین میں اپنی بڑائی کا زوم کیا تھا، حالانکہ آگے جانے والوں میں سے نہ تھے. آخرکار ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہ میں پکڑا اور پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کر دینے والی ہوا بھیجی، کسی کو زبردست دھماکے نے آ لیا اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور کسی کو غرق کر دیا. اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظالم تھے. یعنی کہ یہ سارے عذاب جو پے در پے ہر ایک پر الگ الگ آئے، تو جس نے اللہ کی کتاب کو، اللہ کے رسول کو نہ مانا، جھٹلا دیا، تو اس کا انجام کیا ہوا کہ وہ دنیا سے نیست و نابود ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ جو ٹیسٹ میں پاس ہوگا وہ وہی ہوگا جو ٹیسٹ اپیئر کرے گا. جو ٹیسٹ دے گا ہی نہیں اور پیچھے پیچھے رہ جائے گا تو وہ ٹیسٹ دینے والوں میں سے نہیں، اس کا کوئی رزلٹ ہی نہیں بننے والا پھر تو. اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے اور سرپرست بنا لیے، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا ہی گھر ہے. یعنی سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہی گھر ہے. کاش کہ یہ لوگ علم رکھتے. جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہی زبردست اور حکیم ہے. یہ مثالیں ہم لوگوں کی سمجھ کے لیے دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے کہ لوگ اپنی سمجھ بوجھ اختیار کریں کہ کتنا کمزور گھر ہے اس کا، یہ مکڑی کا، جو کہ آپ دیکھیں نہ گرمی سردی سے بچا سکتا ہے بلکہ اس کا جال بھی اتنا کمزور ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے کیڑوں کو بھی پکڑ لیتی ہے، اپنے اندر جو ہے وہ پھنسا لیتی ہے. اور غیر اللہ کا سہارا بھی بالکل ایسے ہی ہے، بظاہر بڑا مضبوط، بظاہر بڑا خوبصورت، بظاہر بڑا اٹریکٹیو ہے، مگر اندر سے وہ کمزور ہی ہے. وہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ وہ جس سے مانگا جائے وہ اس کو مل سکتا ہے، نہ اس کو دینے والے کو اس کو دے سکتے ہیں. مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو. یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے. اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑی چیز ہے، اللہ جانتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صلاح جو ہے وہ فحشاء سے روکتی ہے. آپ دیکھیں پیچھے ہم نے صلاح کے بارے میں بہت کچھ پڑھ لیا، خشوع کا پڑھ لیا، ارکان و شرائط پڑھ لیا، آداب پڑھ لیا، اوقات پڑھ لیے. نماز کی تمام باتوں کی ڈیٹیلز ہم نے پیچھے کافی حد تک قرآن پاک میں پڑھ لی ہیں. اب یہاں پہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فحشاء سے روکتی ہے یہ صلاح. اب دیکھیں بندہ جب نماز قائم کرتا ہے اس کے گناہ اس کے کندھوں پہ لا کر رکھ دیے جاتے ہیں آپ وسلم کی حدیث کے مطابق، اور جب وہ رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کی جیسے کندھے پہ جو رکھے جاتے ہیں وہ رکوع اور سجود کرنے سے گر جاتے ہیں. یہ حدیث صحیح ہے بیسیکلی کہ جب ہم رکوع اور سجود میں جاتے ہیں تو یہ سارے کے سارے ہمارے جو بھی سٹریسز ہوتے ہیں، گناہوں کے بوجھ ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے کندھوں سے گر جاتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جب ہم نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو ہمیں ایک ریلیف سا فیل ہوتا ہے نا کہ کوئی سٹریس آؤٹ ہو چکے ہیں، جیسے ہم یا جو بھی کچھ غلط یا برا ہو گیا تھا اس سے بھی ہم اپنے آپ کو ایک طرح سے ریلیف فیل کرتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ہم نے کچھ بھی کیا ہو مگر آپ نے ہمیں معاف تو کر ہی دیا ہوگا. یعنی کہ آپ دیکھیں فحشاء اگر زندگی میں کہیں نہ کہیں ہمارے آ بھی جائے مگر نماز کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں، یہ نماز ہی میں فحشاء سے نکالنے کا باعث بن جائے گی. اور تعالیٰ یہاں پہ دوسری بات کیا کر رہے ہیں، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، ذکر الہی کی بات ہو رہی ہے. ذکر کی بھی بہت سارے اعمال ہم نے پیچھے پڑھ لیے ہیں، اور افضل الذکر اور افضل الاعمال کیا ہے، کہتے ہیں سب سے بہترین ذکر کیا ہے. آپ نے فرمایا سب سے اچھی نماز وہ ہے جس میں سب سے زیادہ ذکر ہو، سب سے اچھا روزہ وہ ہے جس میں سب سے زیادہ ذکر ہو،
سب سے زیادہ اچھا صدقہ وہ ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر ہو. سب سے زیادہ حج اور جہاد بھی اسی طرح سب سے زیادہ افضل ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر ہو. اس کا مطلب ہے ہماری ہر عبادت جو ہے وہ ذکر کے ساتھ ہی چلتی ہے، اور ذکر ہمارے افضل اعمال میں سے ہے. تو یہ یاد جو ہے وہ اللہ کی ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اور اسی دل میں یاد کی وجہ سے ہماری زبانوں پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور اس قسم کی بہت ساری تسبیحات جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ہماری زبان پر آتی رہنی چاہیے، اور اللہ کا ذکر ہم کرتے ہی رہنے چاہیے اسی طریقے سے. چاہے نمازوں کے اندر، نمازوں کے بعد، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سحری کے وقت، افطاری کے وقت، ہم ہر وقت جو ہے اللہ کا ذکر کرنے کا بہت اچھا موقع ہے کہ جس پر ہم زیادہ سے زیادہ تسبیحات کر سکتے ہیں. اور پھر تلاوت قرآن کی بات بھی یہاں پر ہو رہی ہے. اب دیکھیں تلاوت قرآن میں الحمدللہ ہم یہاں پر قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں. اس کے علاوہ آپ سب بھی جو ہے اپنے اپنے قرآن پاک کی تلاوت خود بھی کرتے ہوں گے، کچھ سننے کے لیے بھی رکھتے ہوں گے، کچھ تلاوت جو ہے اپنی تراویح کے اوقات میں بھی آپ کرتے ہوں گے. تو الحمدللہ قرآن کا شغف ہے یہ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو وقت ہے ہمارا، اس میں ہم ان تینوں کاموں کو بہت احسن طریقے سے کر سکتے ہیں اس وقت. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ تلاوت، یہ نماز اور یہ ذکر کیا ہے، سب سے بڑی چیزیں ہیں. یعنی کہ سب کچھ بہت بڑا ہوگا دنیا میں، اس سے بڑا مگر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ جانتا ہے. کیا جانتا ہے اللہ؟ جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی جو کچھ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں اللہ کو خبر ہوتی ہے اس کی. اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہو. ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی. ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں، یعنی کہ فرمانبردار ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بہت سے بھی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار تو صرف کافر ہی کیا کرتے ہیں. وما كنت تتلو من قبله من کتاب، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی امی ہونا ہی نبوت کی دلیل ہے، اور یہ خاتم الانبیاء ہونے کی دلیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق ہی یہ بات کرتی ہے کہ آپ نبی امی تھے. دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کی، ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں. اور کیسے انکار کرتے ہیں؟ عملی طور پر انکار کر دیتے ہیں، اعتقادی طور پر انکار کر دیتے ہیں. مگر یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئی اس شخص میں نشانیاں اس کے رب کی طرف سے. کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور صرف میں خبردار کر دینے والا ہوں کھلم کھلا. نہیں تو میں کھول کھول کر بتا تو رہا ہوں، اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا ہوں میں. اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی کی گواہی کافی ہے، اور آسمانوں اور زمین میں وہ سب کچھ جانتا ہے. جو لوگ باطل کو مانتے ہیں وہ اللہ سے کفر کرتے ہیں، اور وہی خسارے میں رہنے والے لوگ ہیں. یہ لوگ تم سے جلدی عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں. اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور یقیناً وہ آ کر ہی رہے گا اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی. اور تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے. اس روز جبکہ عذاب انہیں اوپر سے ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ چکھو اب ان کرتوتوں کا مزہ. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فایای فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بس تم میری بندگی بچا لاؤ. اور ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف پلٹا کر واپس لائے جاؤ گے. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم جنت کی بلند اور بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں ہم ہمیشہ رہیں گے. کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں اہل جہنم سے ہمارا نام ہٹا دے اور اہل جنت میں ہمارا نام لکھ لے. اور یہ ساری نعمتوں کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم سے جنت کا کیا ہے، ہمیں وہ ساری جنتیں نصیب کر. اللہم اجلنا منہم، آمین. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے. جانوروں کو ہی دیکھ لیں، توکل آ جائے گا اس سے کہ رزق اٹھائے نہیں پھرتے. وہ ان کے گھروں میں تو کوئی کچن کیبنٹس نہیں ہے، کوئی فریج نہیں ہے، کوئی ڈیفریزر نہیں ہے، کوئی ان کے ہاں جو ہے وہ ذخیرہ کرنے کے لیے رزق ہے نہیں کہ آج کھا لیا اور کل کے لیے بچا کے رکھ لیا. مگر کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح
کہ ان سب کو بھی رزق، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے، اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور آپ دیکھیں نا، وہ جو ایک پرندہ صبح سویرے اپنی اڑان بھر کے نکلتا ہے، وہ رات سے شام سے جو بیٹھا ہوتا ہے خالی پیٹ پڑا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ صبح اس کے گھر میں کوئی جو ہے وہ کبڈ کھول کے نہیں کچھ نکال کے کھا لے گا، فریج سے کچھ نہ نکال سکتا، بلکہ وہ تو کوئی اپنا کوئی تھیلا کے بیگ بھی نہیں رکھتا جس میں سامان وہ رکھ لے، اپنا کچھ بھی اس کے ہاتھوں میں نہیں ہوتا، اڑ کے جاتا ہے، جا کے اپنا رزق، اس کو پتا ہوتا ہے اس کا رزق کہاں پر ہوگا، اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو گائیڈ کر دیتے اور وہ جا کے اپنا رزق وہاں سے اٹھا لیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کا بھی رزق رکھا ہے، ہمیں صبح اٹھ کے اپنے رزق کو تلاش کرنا ہوتا ہے، جیسے پرندہ تلاش کرتا ہے نا، اس کا دیکھیں توکل کیا ہے اس کو پتا کہ میرا رزق ہے ضرور، مگر پھر بھی وہ تلاش میں نکلتا ہے، یہ نہیں کہتا اللہ تعالیٰ بس میں یہاں بیٹھا ہوتا ہوں نا، مجھے پہنچا دے میرا رزق، میرے گھر تک لگے، مجھے ڈور کہتے ہیں نا کہ وہ ہمارے ڈور تک سروس دے دے کہ ہمارے گھر پر آ جائے وہ رزق ہمارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ تو کر رکھا ہے، مگر کوشش ہماری ہوگی۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھاتے ہیں، اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں جس کا چاہتا ہے رزق کو شادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رزق کی کشادگی کی تو آج خوب ساری باتیں ہو رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آج تو خاص طور پر اپنے رزق کی کشادگی کی دعا کریں، خاص طور پر کہ اللہ ہمارے رزق کو، ہمارے بہترین رزق ہمیں عطا فرما، ہمارے رزق میں بہترین اضافہ فرما، حلال رزق عطا فرما، ایسا رزق جس کو کھا کر ہم اللہ کی عبادت میں، اس کی معرفت میں اور آگے بڑھ جائیں۔ تو ضرور اپنے رزق کے لیے خاص دعائیں آج آپ نے کرنی ہے اپنے لیے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا، اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو کہ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نہیں سمجھتے، اور یہ دنیا کی زندگی تو کچھ نہیں بس ایک کھیل اور تماشا، اور اصل گھر تو آخرت کا ہی گھر ہے، کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے۔ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یہ تعیہ کہ شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس پر کفران نعمت کریں اور دنیا کے مزے لوٹیں۔ اچھا ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا، حالانکہ اس کے گرد و پیش کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں، اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑھ کر بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے ہم انہیں اپنے راستے کی ہدایت دے دیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو لوگ مجاہدہ کریں، کوشش کریں گے، جو لوگ اپنی جد و جہد کریں گے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ نے جہاد کو ہدایت کے ساتھ معلق کر دیا ہے۔ جو لوگ زیادہ محنت کرنے والے اور زیادہ کامل ہدایت پانے والے ہیں، اور سب سے زیادہ فرض جو ہے وہ جہاد میں جہاد بن نفس ہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں کچھ چیزوں کے ساتھ کہتے ہیں نا پرٹیکولرلی ہمیں باقاعدہ جہاد کرنا ہے، جس میں سے خواہش کے ساتھ جہاد کرنا ہے، شیطان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، دنیا کے ساتھ جہاد کرنا ہے، نفس کے ساتھ بھی جہاد کرنا ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ان چار چیزوں میں جو اگر ہم جہاد کر لیں تو اللہ کی رضا پھر پا لیں گے، اور اللہ اپنے اس راستے کی ضرور ہدایت دے گا جو ہمیں جنت تک انشاءاللہ لے جائے گی۔ اسی طرح ابو سلمان درانی کہتے ہیں کہ اس آیت میں کافروں سے جنگ کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ دین کی حمایت میں مدد کرنا، باطل پرستوں کا رد کرنا، ظالموں کو روکنا، نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا، اور اللہ کی اطاعت کی کوشش کرنا بھی شامل ہے، اور یہی جہاد اکبر بھی ہے۔ سورۃ الروم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ اللہ کا ہی اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ یہاں پر کچھ جو آیتیں ہمیں جس سیناریو میں نظر آ رہی ہیں اس میں بیسکلی ایک سپریشن نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سپریسڈ لوگوں کی اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتے ہیں، جو مغلوب ہو جائیں، جو لوگوں کے اندر مطلب کہتے ہیں کسی کے سب آرڈینیٹ بن جائیں، کسی کے سپریشن میں آ جائیں، تو سپریشن کا حل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے سپریسڈ لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے۔ اور اس میں پھر ہمیں ضرور دیکھنا ہے، بعض اوقات قومیں ہوتی ہیں سپریس، بعض اوقات فیملیز ہوتی ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ ہمارے ادارے ہوتے ہیں،
تو ہمارے ہر طرح کے سپریسڈ چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ بھی ایک طرح سے اللہ کے کائنات کا ایک طرح سے اصول ہے کہ کوئی چیز ایک وقت تک سپریسڈ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اس کا وقت ضرور تبدیل ہوتا ہے، وہ ضرور جو ہے وہ اپریسڈ بھی ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی آتی ہے، غلبہ بھی پا لیتی ہے. مگر اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس حکمت کا، اس وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ وہ کب ایسا ہوگا. کیونکہ یہاں پر جو پس منظر ہے اس میں کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر روم کی سرزمین کی بات کریں کہ اہل کتاب کو کس طرح جو ہے وہ پرشین امپائر سے جو ہے شکست ہو گئی تھی، اور پھر دوبارہ جو ہے وہ پرشین امپائر کو اہل کتاب نے شکست دے دی. تو کہا کہ پہلے یہ غلبے میں آ گئے تھے مگر بعد میں یہ غالب بھی ہو گئے. تو اللہ کی قدرت ہے. اسی طرح آپ دیکھیں جنگ بدر کا واقعہ کہ کس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے تمام لوگوں کے اس کے اوپر کس طرح ان کے بڑے سرداروں کے سامنے، بڑے لشکر کے سامنے مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت کو کیسے غلبہ عطا کیا تھا. تو اللہ کی دین ہے یہ. اور یہ وہ دن ہوگا کہ جب کہ اللہ کی بخشی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے. اللہ نصرت عطا فرماتا جسے چاہتا ہے اور وہ زبردست اور رحیم ہے. یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے اور اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے تو خود ہی غافل ہیں. کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور نہیں کیا؟ یعنی اپنے آپ پر بھی غور کرتے. ہم تو کرتے ہی ہیں نا بس اپنے آپ میں غور. ہم لوگ مرر کے آگے کھڑے ہو کے کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ آج کون سا نیا پمپل نکل آیا ہے منہ پہ، آج جو ہے وہ کہاں پہ جو ہے تھوڑی سی کلر اسکن ڈارک لگ رہی ہے ہماری، کون سی جو ہے ہماری کوئی نئی چیز جو نظر آ رہی ہے چہرے پہ. کہ بعض اوقات اپنی فزیک کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں، کتنا انچ بڑھ گیا، کہاں سے. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم غور و فکر تو کرتے ہیں مگر ہمارا غور و فکر صرف ظاہری ہوتا ہے، بلکہ ہمارا غور و فکر کہتے ہیں نا ڈیپ ڈاؤن، اس سے اندرونی بھی ہونا چاہیے، دوسرا بھی ہمارے دل کا غور و فکر بھی ہونا چاہیے. اللہ نے زمین اور آسمانوں کو ان تمام چیزوں کو جو اس کے درمیان ہے برحق اور ایک مقررہ مدت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. تو کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں تھے کہ انہوں نے لوگوں کا انجام نہیں دیکھا جو ان سے پہلے گزر چکے تھے؟ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، انہوں نے زمین کو بھی خوب قریدا، یعنی خوب ریسرچ کیا تھا زمین کے اوپر بھی انہوں نے، اور اسے اتنا آباد کیا جتنا انہوں نے آباد نہیں کیا. یعنی کہ ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں نے زمین پہ بہت ریسرچ کی تھی، بہت زمین کو کھودا خریدا تھا اور زمین پہ وہ آبادی کی تھی، وہ سب کچھ بنایا تھا جو ہم نے بھی نہیں بنایا ہوا. ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے پر ظلم کر رہے تھے. آخرکار جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ بھی کرے گا، اور پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. جب وہ ساعت برپا ہوگی اور اس دن مجرم حیران رہ جائیں گے، ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے. جس روز وہ ساعت برپا ہوگی اس دن الگ گروہوں میں لوگ بٹ جائیں گے. جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ ایک باغ میں خوش رکھے جائیں گے. جنہوں نے کفر کیا اور وہ ہماری آیات کو انکار کیا، وہ آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا، وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون. بس تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو، جب تم صبح کرتے ہو، آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے. صبح اور شام کی دعائیں آپ نے پڑھ لی ہوں گی الحمدللہ، اور آپ پڑھتے بھی ہوں گے انشاءاللہ. اور آپ کو ٹائمنگز بھی پتہ ہے صبح کے اذکار کی کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے آپ نے صبح کا ذکر پڑھنا ہے اور شام کو سورج ڈوبنے سے پہلے شام کا ذکر کرنا ہے. یہی دونوں تسبیحات کے اوقات بھی ہیں. اور تیسرے پہ جب کہ تم پہ ظہر کا وقت آ جاتا ہے اور وہ زندہ سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے میں سے زندہ کو نکال لاتا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، اسی طرح تم لوگ بھی نکال لیے جاؤ گے. اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تم ایک بشر بن گئے اور پھیلتے چلے جا رہے ہو. یعنی کہ دنیا میں کس طرح سے انسان کی آبادی پھیلتی چلی جا رہی ہے اور آج اربوں اور خربوں میں پہنچ چکی ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جن سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. یقیناً اس سے بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا جوڑا بنا دیا اور ان دونوں میں ایک طرح سے محبت، کیئر، لو، اٹینشن اور آپس میں ایک دوسرے کی جو ہے وہ ہر حال میں، تنگی میں، خوشحالی میں، بڑھاپے میں، جوانی میں، ہر طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ایک تعلق بنا دیا
جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ انسان سے بہترین ایک تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان سے یہ تعلق بنانے کے لیے پیدا کیا ہے. بہرحال تو تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو کہ غور و فکر کرتے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف بھی ہے. یعنی کتنے رنگ برنگے لوگ ہیں، مٹی تو وہی تھی مگر مٹی کے رنگ کتنے مختلف ہیں آج. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانشمند لوگوں کے لیے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارے فضل کو تلاش کرنا ہے. یعنی تعالیٰ کیا فرما رہے کہ رات اور دن کے جو چینج ہونا ہے، جس میں تم سوتے اور جاگتے ہو، جس میں بہت سی باتیں ہم کرتے بھی ہیں، بہت سے کام ہم کرتے بھی ہیں، یہ بھی نشانی ہے کہ ہم دن میں کتنے کام کر سکتے ہیں اور رات میں کتنا سکون تاری ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سب کو سلا دیتا ہے، سب کو اندھیرے میں ڈبو دیتا ہے کہ تم سب چپ ہو جاؤ، اب میرے بندے سو رہے ہیں. سبحان اللہ. یقیناً اس سے بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو کہ غور سے سنتے ہیں. سن رہے ہیں نا غور سے آپ سب؟ اور ان کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور امید کے ساتھ بھی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے تو اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. یقیناً ان میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے. پھر جو ہی اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں تم اچانک نکل آؤ گے. یعنی کہ بس ایک ہی آواز آئے گی، وہ نفخہ دوم ہوگا جس میں انسان اپنی قبروں سے نکل پڑے گا. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں. وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ بھی کرے گا، اور اس کے لیے آسان تر ہے. آسمانوں اور زمین میں اس کی مثال برتر ہے اور زبردست اور حکیم ہے. وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ذات سے ایک مثال دیتا ہے. کیا تمہارے ان غلاموں میں سے تمہارے ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح کہ آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ یعنی کیا ایسا ہوتا ہے اپنے نوکروں کو رکھتے ہوئے ہم ان سے ڈرتے بھی ہیں؟ اس طرح ہم اپنی آیت کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، مگر ظالم لوگ بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کو تو کوئی مددگار ہی نہیں ہو سکتا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی. ذالک الدین القیم، یہی ہے بالکل درست دین، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے ڈرو اس سے، اور نماز قائم کرو، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا دین الگ بنا لیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں، اور ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا مزہ انہیں چکھا دیتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگ جاتے ہیں. یعنی کیسے انسان کم ظرف ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھی دیتے چلے جاتے ہیں، اور اسی کم ظرفی کیا ہے کہ وہ پھر بھول جاتا ہے اللہ کو، تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں. اچھا مزے کر لو، یا عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا ہم نے کوئی اور دلیل ان پر نازل کی ہے گواہی جو دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہوں. جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتے ہیں، جب ان کے اپنے کیے کرتوتے پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو یکایک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی رزق کو شادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور جس کا تنگ کر دیتا ہے. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. بس اے مومن، رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین و مسافر کو اس کا حق. یہ بہتر طریقہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. جو سود تم لوگوں کو دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا. اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ارادے سے دیتے ہو اور اسی کے دینے والے درحقیقت اپنے مال کو بڑھاتے ہیں. یعنی کہ زکوٰۃ تو مال میں اضافہ نہیں کرتا، کہتے ہیں نا زکوٰۃ تو مال میں اضافہ کرتا ہی کرتا ہے، بلکہ سود مال میں کوئی اضافہ نہیں کرتا. بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت ہے، کوئی اس میں برکتیں نہیں ہوتی. اللہ ہی ہے جسے تم کو پیدا کیا، تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں زندہ کرے گا. کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کرتا ہو؟
پاک ہے اور بالاتر ہے اور برتر ہے اور شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یا خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، یعنی کہ لوگوں نے خود ہی اپنی پولوشن کر کے انوائرمنٹ میں چینجز کر کے گلوبلی اتنا جو ہے وہ وارم کر دیا ہر چیزوں کو کہ گلوبلی ہر چیز بدلتی چلی جا رہی ہے. آج دنیا کا موسم بدل چکا ہے، ہمارے تمام موسم تبدیل ہو چکے ہیں. جہاں سردیاں تھیں وہاں گرمیاں آ کر آ جائے، جہاں گرمیاں تھیں وہاں سردیوں کر آ جائے، تاکہ مزہ چکھائیں ان کو بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں. ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہوا. ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راست کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت ہی باقی نہیں. یعنی کہ وہ دن جب آ جائے گا تو پھر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے. جس نے کفر کیا اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنی ہی فلاح کا راستہ ہموار کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے. یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اسی غرض کے لیے کشتیاں اس میں اس کے حکم سے چلتی ہیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو، اس کے شکر گزار بنو. اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے. پھر جنہوں نے جرم کیا تھا ہم نے ان سے انتقام لے لیا، اور ہم پر حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں. اس کا مطلب ہے ہمارا حق کیا ہے؟ ہمارا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اس کا حق یہ ہے کہ وہ مومنوں کی طرف رجوع کرتا ہے، تو مومنوں کا بھی حق یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف ہی دیکھے، اللہ کی طرف ہی سارے فیصلے اس کے جاتے ہوں، آگے اس کے ہاتھ بھی اسی کے آگے پھیلتے ہو، اس کی جبین بھی اللہ کے آگے جھکتی ہو، اس کی سارا توکل بھی اللہ کی ذات کے ساتھ ہی ہو. وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے. وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ان بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے جس طرح چاہتا ہے، ان کو ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیتا ہے. پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش کے قطرے ان بادلوں سے ٹپکے چلے آتے ہیں. یہ بارش جب بھی اپنے بندوں پر سے جن پہ چاہتا ہے برسا دیتا ہے تو وہ اچانک خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے. دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کس طرح جلا اٹھاتا ہے. یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اسی طرح انسانوں کو بھی مردہ پڑی ہوئے قبروں سے انسانوں کو نکال باہر کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ. پھر ایک ایسی ہوا بھیج دے جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں اور وہ کفر کرتے رہ جائیں گے. اور تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے چلے جا رہے ہوں، نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو. تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور سر تسلیم خم کر سکتے ہو. اللہ ہی تو ہے جس نے ذوف کی حالت میں تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، پھر ذوف کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اسی قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا، اور جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. انسان اگر اپنے آپ میں غور و فکر کرے تو دیکھے کس طرح وہ ایک چھوٹے سے کمزور بچے کی صورت میں پیدا ہوتا ہے، پھر کیسے وہ آہستہ آہستہ ایفرٹ کر کے پھر وہ اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو جو کھاتا ہے، اس کی غذا اس کو جسم میں لگ رہی ہوتی ہے، وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی جسم بڑھتا ہے، اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت کا خون بڑھ رہا ہوتا ہے، اور کیسے وہ بڑھتے 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 جا کے ایک پوری جوان شکل، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ پھر بڑھاپے کی طرف، پھر بڑھاپے سے پھر واپس وہ بچے کی شکل میں واپس. سبحانہ تعالیٰ کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جو پوری زندگی کا سائیکل رکھا ہے انسان کا، یہ بھی بہت ہی قدرت دیکھنے والی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کیسے وہ ایک جنریشن کے بعد اگلی جنریشن، ایک انسان کے بعد دوسرے انسان کو، کیسے وہ چھوٹے سے منیچر انسان کو ایک بوڑھے انسان میں تبدیل کر دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور جب وہ ساتھ برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ تو نہیں ٹھہرے تھے، بس اتنا ہی ہوگا نا، اتنا ہی گزرا ہوگا وقت ہمارا. اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے، اس سے اپنے علم سے جو ان کے پاس تھا. مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تو وہ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب میں تو تم روز حشر تک پڑھے رہے ہو، لیکن تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کچھ دن بھی کچھ گھنٹے ٹھہرے ہو، نہیں بلکہ روز حشر تک تمہارا اسی خبر میں تم رہے ہو. سو وہی یہ روز حشر ہے لیکن تم نہیں جانتے. بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، ہر طرح سے، کبھی مثالیں دے کر، کبھی کوئی سٹوری سنا کر کے، کبھی قوموں کی تباہی دکھا کر کے، کبھی جو ہے کسی انبیاء کے کسی اور واقعے کو بتا کر کے. یعنی کون سے طریقے رہ گئے؟ کبھی عبادتیں بتائی، کبھی اخلاق بتایا، کبھی معاملات کے طریقے بتائے، کبھی معاشرتی مسائل ڈسکس کیے. کیا رہ گیا اس کتاب میں بتانے کے لیے؟ سب کچھ تو بتا دیا سبحانہ تعالیٰ نے، اور کچھ اور آگے باقی ہے تھوڑا اور بھی. مگر خواہ تم کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو،
اور اس باطل پہ مہر لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں. بس صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو کہ یقین نہیں کرتے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ لوگوں کی مخالفت، لوگوں کے اعتراض پہ دل خراب نہ کریں. جو ماننا جن کو نہیں ہوگا وہ نہیں مانیں گے، ان کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ یقین نہیں کریں گے. مگر وہ دوسروں کی یقین نہ کرنے سے آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہے ان تمام باتوں پہ جو ہم نے آج پڑھی ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی قرآن میں جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے حکایتوں سے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں سے، اس کی بتائی ہوئی جو حکمتوں سے ہم سیکھیں، ہم سمجھیں، اپنے علم میں اضافہ کریں، اپنے ایمان میں اضافہ کریں، اور اپنی زندگی کے جینے کے طریقے ہم نئے طریقے سے سیکھیں اور زندگی کو اس کے مطابق گزاریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اس قرآن کا واقعی حق ادا کرنے والے بنیں اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور سمجھنے والے بن جائیں انشاءاللہ العزیز. ہم دعا کر لیتے ہیں. ربی اعنا ولا تعن علیہ وانصرنا ولا تنصر علیہ وامکر لنا ولا تمکر علیہ واہدنی ویسر الہدى الیہ وانصرنی علی من بغى الیہ اللہم اجعلنا لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطواعا الیک مخبتا. ربی تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ صدری. اے میرے رب ہم سب کی مدد فرما اور ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کر، ہماری نصرت فرما، ہمارے خلاف کسی کی نصرت نہ فرما، اور ہمارے حق میں تدبیر فرما دے اور ہمارے خلاف تدبیر نہ کر، ہمیں ہدایت دے اور ہمارے لیے ہدایت کو آسان فرما دے. جو ہمارے خلاف بغاوت کرے اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اے اللہ ہمیں اپنا شکر کرنے والا، اپنا ذکر کرنے والا اور اپنے ڈرنے والا اور تیرا اطاعت گزار ہونے والا اور تواضع کرنے والا بنا دے. اے ہمارے رب ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے گناہوں کو دھو ڈال، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہماری حجتیں قائم فرما دے. ہمارے دل کو ہدایت اور ہماری زبان کو حق پر قائم رکھ اور ہمارے دل کو ہر میل کو چیلنے کے بغض سے، حسد سے، کینے سے دھو ڈال، نکال دے اس کو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.